جی میں بڑی دیسی سی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. خواتین کو جب یونیورسٹی میں کالج میں بہت اٹینشن دی جاتی ہے, خواتین مین وانٹ وومن آج کل کے ہائپر سیکشوائز دور میں ہر کوئی لفٹ کرا رہا ہے, ہر کوئی امپورٹنس دے رہا ہے کہ تم کیٹرینا کیف کہاں ہے تم, اور وہ آگے سے کہتی ہیں اچھا جی ایسا ہے کیا, ٹھیک ہے. تو جو آج کل ٹرینڈس چل رہے ہیں انفارچونیٹلی, تو وہ سمجھتے ہیں واقعی میں کیٹرینا کیف یا میں واقعی میں ایکس وائی زی ہوں. اور پھر جب شوہر آتا ہے, شوہر تو یعنی ہمارے ہسبینڈ کی بھی غلطی ہے, مانتا ہوں بہت جگہوں پہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے وائفس کو, وہ اللہ کے نبی کو رول ماڈل نہیں کر رہے. بٹ یہ کہ پریکٹیکلٹیز بھی جب لائف آتی ہے کہ بیگم مجھے کھانا یا گھر کی صفائی یا بچوں کے یا مجھے امپورٹنس, پہلے تو مجھے لڑکے اتنی امپورٹنس دیا کرتے تھے, ہر لڑکا مجھے گفٹ دے رہا ہے, مجھے روزز لا کے دے رہا ہے, یہ مجھے everybody used to make me feel so special. Why you not, and you used to make me feel special as well. But what happened to you when you got married? آپ چینج ہو گئے آپ تو. Since we were into haram relationships یا ہم یونیورسٹی کے کلچر میں تھے, ہمیں اتنی امپورٹنس ملتی رہی, اب we expect the same. No, وہ غلط تھا, وہ غلط امپورٹنس تھی. People were trying to get you. And now, اور ہمارے لڑکے پہلے شادی کیوں نہیں کرتے کہ رسپانسبلٹی میرے اوپر آ جائے گی, میں فری رہنا چاہتا ہوں. اور وہ ابھی تک نا, یعنی every man is a male but every male is not a man. لڑکے بھی نا ابھی تک بچے بن کے رہے ہیں. مجھے بھی, میں بھی دوستوں کو یاروں کا یار ہوں گا, گھوموں گا پھروں گا, راتوں کو لیٹ آؤں گا. No, you have to be man. You have to give her time. بالکل ٹھیک. آپ یہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ And this is what I call the bystander effect. اپنے آپ سے نا shoving off the responsibility of your shoulders and blaming your husband, your wife, your parents, your حکمران, مولویوں نے دین نہیں پہنچایا, مساجد نے ہمارا کام نہیں کیا. So this is bystander effect, not playing your role and then blaming it to everybody. یہ میں سمجھتا ہوں. اور اسپیشلی جیسے ہم نے کانٹینٹ پوسٹنگ کی بات کی, جو ڈوپامین عمل کر کے ریلیز ہوتا ہے وہ کانٹینٹ پوسٹ کرنے سے بھی ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرق پڑا ہے. سو فرق بڑا ہے. آپ نے ایک طرف کانٹینٹ پوسٹ کیا اور ایک طرف عمل ہے, تو اصل تو عمل ہے, کیونکہ جو کانٹینٹ پوسٹ کیا اگر اس پہ عمل نہیں کرے وہ جہالت ہے شریعت کی نظر میں. ٹھیک ہے, علم جس پہ عمل نہ کیا جائے وہ جہالت ہے بیسیکلی, اور عمل از دا مین تھنگ, مین ڈیزائرڈ آبجیکٹو. ناؤ واٹ ہیپنز از یو گاٹ دا ڈوپامین ہٹ, you feel accomplished, you felt like I have done something for the ummah. You have just posted a hadith or ayah, which is good alhamdulillah, وہ بھی خیر کی بات ہے, ہمیں ایسے لوگ چاہیے امت میں جو خیر کی بات کر رہے ہو. بٹ اگین آپ کا پرائیویٹ شیخ, جو میں اس ساری ڈسکشن سے جو ایک کرکس نکالنا چاہوں گا نا, وہ یہ کہ live a secret life, work in secrecy, let your success speak. Don't try to post everything کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں وہ کرنے جا رہا ہوں. Do it. کیونکہ جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ تنہائی میں کام کرتے ہیں, اور جو شیخ پیسے والے ہوتے ہیں نا they don't show. They're very simple. جس کو شو کرنے کی نیڈ ہے نا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. So be simple, be realistic. دیکھیے سبحان اللہ, ہمارے سوشل کنیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. واٹس ایپ پہ ہم 10 گروپس میں ہیں, لوگ ہزاروں میں فالو کر رہے ہیں, بٹ میرے اپنے پیرنٹس مجھے فالو نہیں کر رہے ان ٹرمز آف ریلیشن شپ میں. میری اولاد مجھ سے تنگ ہے. You know, one of the worst of traits is, ایک سلف میں سے ایک شخص وہ کہتے ہیں کہ the worst of person is the one who is very nice to the people outside house and he is worse with the people inside the house. لوگوں کے سامنے کھی السلام علیکم, how are you, you are very jolly, you are forgiving, you are polite, but you enter your house, your kids and your parents and your wife آپ کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. برو اصل میں آج کی جنریشن نا موبائل جنت میں بھیج رہی ہے. تو وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اسلامی پوسٹل لگانے سے موبائل جنت میں جائے گا, آپ کو جانے کے لیے عمل ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے ہم دور سے کھڑے ہو کے آئی فون کو جنت میں دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں آنے توفیق عطا فرمائے. برو میں پشاور گیا, پیک انسٹیٹیوٹ, وہاں کے پرنسپل بڑے اچھے نفیس نیک آدمی ہیں, بڑی فکر کرتے ہیں بچوں کی. تو انہوں نے ایک ایسی بات کی, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا علی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی اپنی والدہ سے, بڑی ضعیف ہے ان کی والدہ 80+, پنجابی میں کہتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, وہ پنجابی ہیں پشاور میں لیکن ہیں پنجابی. اس سائڈ میں نے والدہ سے پوچھا کہ امی جان کنے نمبر دیو گی مینوں جے اللہ نے پوچھ لیا قیامت والے دن کہ پتر نو کنے نمبر دیو گی, تو کتنے دیں گے آپ مجھے نمبر آؤٹ آف 10 اگر اللہ نے پوچھ لیا آپ سے.
تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پتر پھول دوں گی تھی. تو کہتے ہیں میں رونے لگ گیا اور میری بھی آنکھوں میں برو آنسو آ گئے واقعی کہ یار ڈو وی ہیو دا کریج ٹو آسک آور پیرنٹس دس کویسچن کہ آپ ہمیں کتنے نمبر دیں گے. تو آج کی جنریشن باہر تو نمبر لے رہی ہے ایک دوسرے کو بک اپ کر کے اور ایک دوسرا, لیکن واٹ اباؤٹ گھر والے پیرنٹس؟ باہر تو بڑی بڑی ٹالرنس ہے, باہر تو بڑی بڑی باتیں برداشت کر جاتے ہیں. واٹ اباؤٹ ان سائڈ؟ یس پیرنٹس کی بھی مسٹیکس ہیں, لیکن میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ یار تم جوان ہو, تمہارے اعصاب مضبوط ہیں, تم میں زیادہ ٹالرنس ہونی چاہیے. وہ پتہ نہیں کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں تمہارے پیرنٹس, کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تمہاری مدرز وہ زیادہ تر جوائنٹ فیملی میں رہی ہیں, کیا کیا پرابلم انہوں نے فیس کیے ہیں, تمہارے والد نے کیا کیا سٹریسز دیکھے ہوئے ہیں زندگی میں. تو مے بی شاید وہ تھوڑے کڑوے ہو گئے ہیں, امپیشنٹ ہو گئے ہیں, یا ان کا تھوڑا سا کم ہو گیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹالرنس لیول. لیکن تم جوان ہو, تمہیں تو ہر چیز مل رہی ہے, یو آر انجوائنگ ایوری پریویلیج پاسبل. تو تمہارا نہیں ہونا چاہیے زیادہ وہ ٹالرنس لیول بڑا. اور تمہیں اگر زیادہ سمجھ آ گئی ہے بات کی ایگزیکٹلی, اور تمہیں لگتا ہے کہ فادر غلط ہے, تو جس کو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے اس پہ 2 رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, جی ایک معاف کرنے کی اور ایک معافی مانگنے کی. ایسے ہی. سو اف یو نو دیٹ یو آر مور اسمارٹ انٹیلیجنٹ اینڈ یور فادر از ٹاکسک, یا ان کو صحیح بات سمجھ نہیں آ رہی یا پیرنٹس, تو ان کو 2 کام کرو, ایک معاف کرو اور ایک معافی مانگو ان سے. صحیح. تو آپ نے جو کہا نا کہ if you have do you have the courage to ask your parents this question, میں تو کہوں گا کہ do you have the time to even sit with them. لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ سے بیٹھنے کے لیے. صحیح بات. بیکاز ماں باپ سے بیٹھنے کے لیے you need a discipline, you need a sacrifice. اور آج کی جنریشن they would prefer sitting on cell phone than to اپنی ماں کے پاؤں دبانے پہ. they would prefer sitting on a cell phone. بالکل ایسا. یا پب جی, فورٹ نائٹ یا گیمنگ کرتے رہیں گے صحیح رات, بالکل. لیکن ماں باپ کے ساتھ ٹائم نہیں گزاریں گے. برو میں کسی کو سن رہا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ آپ 2 چیزوں سے نوجوانوں کو دور کر دیں تو بس سمجھیں کہ آپ نے ان کی ساری زندگی خراب کر دی. ایک مذہب سے, دوسرا ماں باپ سے. اللہ اکبر. کیونکہ مذہب بھی رولز بتاتا ہے اور ماں باپ بھی رولز بتاتے ہیں. زیادہ تر ماں باپ, ذمہ دار ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. اب آج کی یوتھ اصل میں گولی جو ہمیں دی گئی نا برو, وہ ہے ہائپر انڈیپینڈنس. کہ تم مطلب نو ون شوڈ آسک واٹ یو ڈوئنگ اور نو ون شوڈ انٹرفیئر ان یور لائف.